اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس ہم تجوید القرآن پڑھ رہے ہیں اور تجوید القرآن میں ہم نے درس نمبر 9 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 10 شروع ہوگا۔ درس نمبر 9 جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ حروف حلقی کے بارے میں جانا تھا کہ حروف حلقی جو ہے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا ہیں، اور ان میں سے ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکی تھی کہ حمزہ اور ہا کو اقصی حلق کہتے ہیں، عین اور ہا کو وسطی حلق کہتے ہیں، اور غین اور خا کو ادنی حلق کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آج ہم اقصی اللسان کے بارے میں جانیں گے۔ آپ میں سے اگر کسی نے پچھلی ویڈیو میری نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس درس نمبر 9 کو اچھی طرح سے شروع سے آخر تک دیکھیں بھی، سمجھیں بھی، اور ثواب کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں۔ تو آج کے درس نمبر 10 میں ہم اقصی اللسان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اقصی اللسان یعنی اس کو زبان کی جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اقصی اللسان جس طرح سے میں نے بتایا تھا کہ حلق کے 3 حصے ہیں۔ اقصی اللسان یعنی زبان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، تو زبان کے بھی جو ہے 4 حصے ہیں: نوک لسان، طرف لسان، حافہ لسان، جس کو وسط لسان بھی کہتے ہیں، یعنی زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے، اور حروف شجریہ جو ہے یہیں سے ادا ہوتے ہیں: شین، جیم، یا۔ اور جو نمبر 4 چوتھا حصہ ہے اقصی اللسان۔ تو اس اقصی اللسان جو ہے یعنی زبان کا آخری حصہ، اس کو زبان کی جڑ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو زبان کی جڑ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ زبان کا وہ حصہ ہے جو ہر انسان کے منہ کے آخر میں ایک کوا سا لٹکا ہوتا ہے، یعنی ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا کہہ لیں، لٹک رہا ہوتا ہے، تو جسے گھنٹی بھی کہا جاتا ہے اور جسے لحات کہتے ہیں۔ اب اس کے بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے، اسے اقصی اللسان کہتے ہیں، یعنی وہ جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کے بالکل نیچے ساتھ جو ہے یہ زبان کی جڑ جو ہے یہ ساتھ، اس کے بالکل ساتھ ہی ہوتی ہے، اقصی اللسان اسے کہتے ہیں، اور یہیں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو وہ 2 حروف کون کون سے ہیں؟ قوف اور کاف۔ یہاں سے اقصی اللسان سے کون کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ قوف اور کاف، یعنی قوف 2 نقطوں والا اور کاف کتاب والا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو قوف ہوتا ہے وہ موٹا ادا ہوتا ہے اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جو کاف ہوتا ہے یہ باریک ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں قوف موٹا اور پر، اور جو کاف ہوتا ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ قوف جو نقطوں والا ہوتا ہے، یعنی جو 2 نقطوں والا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور کاف جو کتاب والا ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، ان کے ادا ہونے کی جگہ کیا ہے؟ تو انتہائی توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ کاف جو نقطوں والا کاف ہوتا ہے، کتابوں میں تو مشکل ترین لکھا جاتا ہے، لیکن میں جو ہے نہایت ہی آسان اور سادہ الفاظ میں یہاں پہ بیان کر رہی ہوں کہ جب بھی اقصی اللسان یعنی کوے سے بالکل نیچے والا زبان کا حصہ جسے اقصی اللسان کہتے ہیں، کوے سے بالکل نیچے یہ جو اقصی اللسان جسے کہتے ہیں، زبان کی جو جڑ بھی کہتے ہیں اسے، اگر وہ حصہ اوپر نرم تالو سے لگ جائے تو حرف
قوف ادا ہوگا. یہ جو موٹا قوف ادا ہوتا ہے یہ والا قوف جو ہے تب ادا ہوگا. تالو کے بھی اب میں بتا دوں کہ دو حصے ہیں، ایک نرم تالو ہوتا ہے اور ایک سخت تالو ہوتا ہے. تو جب بھی جو ہے یہ زبان کا جب بھی اقصی لسان یعنی کوے سے نیچے والا زبان کا حصہ اگر وہ نرم تالو سے لگ جائے تو قوف ادا ہوگا. اب مثلاً آپ کو میں مثال دے دوں تو واضح ہوگا. مثلاً قولا، ٹھیک ہے، اس کو کالا نہیں پڑھیں گے، اس کو قولا. اور اسی طرح کولو، اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں، لقد، لقد. اور اسی طرح سے ایک اور مثال لے لیں، الحق، الحق، ٹھیک ہے. قول، قولو، لقد، الحق. اور اسی طرح سے ایک اور لفظ لیں، اقرا. اور اسی طرح سے جب نماز میں آپ اقامت پڑھتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ قد قامت الصلاۃ، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ نہیں پڑھیں گے، یہ قد قامت، کیونکہ دو نقطوں والی قاف ہے، قامت الصلاۃ. اور اسی طرح سے اگلا حرف ہے حرف قاف. حرف قاف. اب یہ حرف قاف جو ہے یہ کس طرح ادا ہوگا؟ یہ جو ہے بالکل تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو بھی ہم پڑھیں گے. یعنی جب بھی کوے سے بالکل نیچے والا جو حصہ ہے اقصی اللسان کا یہ حصہ جب اوپر والے سخت تالو سے لگے، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے نرم تالو سے لگتا تھا تو نقطوں والا قاف ادا ہوتا تھا. اب یہ اقصی اللسان کا یہ حصہ جب سخت تالو سے لگے تو قاف ادا ہوگا، کتاب والا قاف تب ادا ہوگا. اور یہ موٹا نہیں پڑھیں گے بلکہ باریک پڑھیں گے. مثلاً اب اس کی مثال دے دوں میں، مثلاً کان، کانا، کنزہ، کا، نزہ، ٹھیک ہے، کانا، کنزہ، تل کا. اور اسی طرح سے ایا کا. ٹھیک ہے، یہ باریک ادا ہوگا. یعنی کانا، کنزہ، تل کا، ایا کا. جبکہ یہ جو نقطوں والا قاف ہے یہ موٹا ادا ہوگا. اور اسی طرح سے جو قاف کتاب والا ہے یہ باریک ادا ہوگا. تو جیسے نماز میں آپ پڑھتے ہیں، اب اگلی مثال، نماز میں آپ لفظ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. اب یہاں پہ اکبر ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اللہ، اللہ اکبر، اکبر. باریک پڑھیں گے، اس قاف کو جو ہے باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کانو، ذالک الکتاب، ذالک، ذالک الکتابی. اب قاف کو باریک ادا کریں گے. تو امید ہے کہ آج کا درس، آج کی ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی. اگلی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اگلے درس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.